ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف پر مبنی ہے اور اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اس سے پاکستان کا مستقبل بہتر ہوگا؟ میرے خیال میں یہ بہت لینڈ مارک ججمنٹ ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی سے آئے گی. آئندہ کا جو ہے نا ایک قوم کا نیا معیشت جو ہے وہ بن کے سامنے آئے گا. اور یہ ایک تاثر پاکستان میں بکھر چکا تھا اس طرف کہ پاکستان میں جو بااقتدار لوگ ہیں، طاقتور ہیں، ان کے لیے قانون مختلف ہے، وہ خلاف بچ سکتے ہیں اور بچے رہتے ہیں، اور چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں اور بڑے بڑے مگر بچوں کو نہیں ڈالتا، چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ بیچاری جو ہے وہ قابو آ جاتی ہیں. لیکن اس فیصلے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قانون کی بندش میں جو آ گیا، قانون کے گرفت میں جو آ گیا، وہ کتنا ہی بڑا طاقتور ہو اور کتنا ہی صاحب اثر ہو، بغیر کسی اور کانسٹیٹیوشن کے انصاف کے تقاضے جو ہے ان کے پورے کرتے فیصلے کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہمیں اس فیصلے کے بعد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مستقبل کے پاکستان میں. جی احمد صاحب، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کے اندر، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی احمد صاحب، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کرپشن میاں نواز شریف پہ ثابت نہیں ہوئی تو پھر ان کو سزا کسی اور وجہ سے دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے، وہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے دو چیزیں نا. ایک اس میں کوئی انڈیپینڈنٹ ہے کہ کسی کو آپ صرف کرپشن ایک وائٹ کالر کرائم جو ہے جب تک کہ آپ نے صرف کرپشن کی بیس پر کیس کے اوپر چلایا ہوا ہے تو وہ اس کے متعلق جو ریکوزٹ ایویڈنس ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو. کیونکہ جب کیس عدالت میں آتا ہے نیب کی عدالت میں تو پہلا ڈسچارج کرنا ہوتا ہے جو کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اونرس وہ تو نیب کے اوپر ہے اور اس کے بعد وہ شفٹ کر جاتا ہے آن دی اکیوزڈ. یہاں پر یہ سیکشن 9A سب سیکشن 4 جو ہے یہ اس کے تحت صرف وہ ہے کرپشن کی حد تک کہ اگر کرپٹ پریکٹس سے لیگل مین سے کوئی پکڑا ہے، کمایا ہے، کیا ہے تو وہ اسی زمرے میں اسی کی ایویڈنس سے رکھی جائے گی. لیکن اگلا ہی جو اس کی کلاز نیکسٹ ہے 5 وہ ہے کہ آپ کے پاس بیونڈ یور مینس آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا. آپ نے یہ جو بینامی ٹرانزیکشن بینامی جو ہے یہ پراپرٹی جو ہے آپ کی ہے، آپ کے یہ بینامی دار ہیں جن کے نام آپ نے ٹرانسفر کی ہوئی ہے پراپرٹی، آپ سیف ہیں اس کے، آپ بیونڈ یور مینس آپ کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کی انکم جو ہے اس سے بہت زیادہ یہ جو آپ کے مینس ہے جن کے اندر یہ ایسا آپ نے استعمال کیا اور پراپرٹی جو آپ نے ایکوائر کی ہے، بنائی ہے، یہ آپ کے میجرمنٹ مین سے نہیں ہو سکتی. اس کے اندر انہوں نے اس کو سزا دی ہے نواز شریف کو. اور یہ کیونکہ ایڈمیٹڈ فیکٹ تھا کہ یہ پراپرٹی جو وہاں کی ہے، یہ ایون فیلڈ کی چاروں فلیٹ جو تھے یہ 99 کے 93 کے الگ ٹیکس میں ہے، وہاں کی ملکیت میں آتے ہیں، ان کے پوزیشن میں تھے، یہ آن ریکارڈ ہے. یہ انیشیل جو اونرس جو تھا وہ انہوں نے نیب نے یہ ڈسچارج کر دیا، پروسیکیوشن نے یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ لے کے وہ عدالت کے سامنے لے آئے. اب اس کے بعد یہ تھا کہ یہ شفٹ کر گیا تو تمام اونرس جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر آ گیا اور اس کی فیملی چیز جو تھے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، یہ پیسہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا تھا، کس طریقے سے ان کے پاس پیسہ آیا، یہ پراپرٹی کیسی بنی گی، پرچیز کیسی چیز، اس کے لیے دونوں کے فنڈ اکٹھے ہوئے. اور ان کے بچوں کے اس میں عدالت اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر ان کے بچوں کی 93 کے اندر بچوں کی عمر جو تھی وہ 20 سال 18 سال اور 17 سال. تو اتنی عمر کے بچے جو ہیں وہ کوئی بس روزگار نہیں تھے، وہ اتنی ہیوج اماؤنٹ ہے اس کی وہ کمائی اتنی بڑی تعداد جو ہے ایکوائر نہیں کر سکتی. یہ نواز شریف نے اصل میں یہ ساری جو ہے وہ اور بنامی ٹرانزیکشن ہے شکل کے اندر وہ ان کی اولاد کے پاس ہے. یہ اصل میں یہ ہے کیونکہ ان کے بیٹوں کے انٹرویو جو ہے وہ ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے. نواز شریف کی اپنی کھینچی جو ہے انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے بتایا کہ ثبوت ہے. اب ایک بات کا بھی یہ ثبوت لے کے عدالت میں نہیں آ سکتے کہ جب انہوں نے 342 کی اسٹیٹمنٹ کی وہاں پر جب پروسیکیوشن کی شہادت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر ایکیوز کا بیان لیا جاتا ہے سیکشن 342 کے تحت
وہ وداؤٹ اوتھ ہوتا ہے، وہ ایک پورا سوال نامہ ہے جس کی بنیاد ہوتی ہے وائی کیس اگینسٹ یو. اب اس کے اندر انہوں نے ایک بھی یہ بات نہیں بتائی کہ یہ جائیداد کیسے آئی، اس جی ان کی اولاد کیسے مالک بن گئی جائیداد. بالکل دونوں ایکسپاؤنڈر ہو گئے، وہ آئے نہیں. یہ ان کی بیٹی نواز شریف اور داماد وہ پیش ہوئے، کسی نے ان کا خاطر خواہ جواب نہیں کیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا ڈیفینس پٹ اپ کریں گے اپنے دفاع کے اندر. تو ایسے حالات میں یہ سزا جو ہے ان کو بالکل صحیح سزا ہوئی ہے اور یہ سزا کی مستحق ہے. جی احمد صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ صرف یہ کسی چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اور بھی تو ہیں جن پر کرپشن کے الزامات ہیں. جو پیناما کیس تھا اس کے اندر بھی ان کے نام ہیں، ان کے خلاف کیوں نہیں یہ عدالتیں فیصلہ کر رہی؟ تو یہ کوئی اس حوالے سے پھر کیا کرنا چاہیے، قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. لیکن آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ جب یہ پیناما کا کیس آیا تو کئی تھے جن کے نام اس کے اندر آتے ہیں، پاکستانیوں کی بہت ساری تعداد ہے اور بھی لوگوں کے نام ہیں اس کے اندر. لیکن اس لیے جو پٹیشن دائر کی گئی تھی ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اندر کہ نواز شریف کیونکہ پاکستان کے حکومت کے چیف ایگزیکٹو ہیں، پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، اور اتھارٹیٹیولی پورے پاکستان کے تمام جو آرگنز ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کی دسترس میں ہے. لہذا کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے، کوئی ادارہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا. ان کی کنٹرول میں ہے، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے. اور آپ نے وہ ثبوت کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ چل رہا تھا انویسٹیگیشن کے دوران میں جب پولیس سلیکشن ہوتی ہے ان کے خلاف ایویڈنس، تو ظفر حجابی صاحب اس کے ایس سی سی بی کے چیئرمین تھے، وہ پکڑے گئے فورجری کرتے ہوئے ڈاکومنٹ سے. اور وہ ڈاکومنٹ جو فورجری کر رہے تھے وہ ڈاکومنٹ کن کے لیے کر رہے تھے؟ نواز شریف کے لیے. کیس چلا ایف آئی آر میں جس کو وہ گرفتار ہوئے، آپ کو یہ ساری آن ریکارڈ ہے باتیں. تو یہ کیفیت بات یہ تھی کہ ہم یہ تھا کہ نواز شریف کے خلاف جو ہے ہم سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں یہ کیس لے کر، کیونکہ یہ چیزیں ڈائریکٹو ہیں، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ کریں. باقی جتنے لوگ ہیں وہ ادارے جو ہیں اسٹیٹ کے اسی کام کے لیے. جی بالکل، ان کو چاہیے تھا یہ حکومت تھی ان کی جو باقیوں کو پروسیکیوٹ کرتے، باقاعدہ ان کو سخت سے سخت میکسیمم پنشمنٹ کے لیے لے کے جاتے اور ان سے ریکوری کرتے. سب کچھ لوگ کیا کرنا چاہیے تھا، یہ حکومت کا کام تھا باقی تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا، کیونکہ وہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتا. گورنمنٹ کی یہ نواز شریف جن کے پرائم منسٹر یہ انفلوئنس استعمال کر سکتے تھے، اس لیے ان کے لیے وہ ہم سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں جانا پڑا اور گئے اور وہاں پہ یہ سارا فیصلہ ہوا. یہ اس کے پیچھے ساری جو ہے بات ہے. یہ تو ان کی نااہلی ہے. یہ پورے 4 سال 5 سال انہوں نے اپنی حکومت سے گزارے اور 2016 میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اپریل 2016 میں یہ جو ہے پیناما کا جو ہے ڈیٹیل جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہیں. تو 2 سال تک جو ہے انہوں نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. بالکل، ان کو چاہیے تھا کہ ان کو پروسیکیوٹ کرتے، ان کو ریکوری کرتے اور ان کے باقاعدہ کیسز جو ہے مکمل کر کے وہ عدالتوں میں بھیجے جاتے ہیں، ان کو پروسیکیوشن جو ہے پراپر ہوتی اور ان کو سزا ہوتی ان لوگوں کو. یہ کام تو حکومت کا تھا، ایگزیکٹو کا کام تھا، یہ انہوں نے نہیں کیا. جی احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت